شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثل له بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الله تبارك وتعالى عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال الله تبارك وتعالى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى سبحان الله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبناتہ وأحبابہ وأولیاء أمتہ أجمعین إلى يوم الدين دائما أبدا أبدا. ألا خبردار إن أولياء الله إن بے شک اولیاء دوست ہے اللہ تعالیٰ کے لا خوف لا نہیں خوف ان پر خوف ولا هم اور نہ ان پر یحزنون کوئی غم یا حزن. الذین یہ وہ لوگ ہیں آمانو جو ایمان لائے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور گناہوں سے بچتے رہے. کل کا جمعہ جنہوں نے سنا ہے وہ نے یاد ہوگا میں نے بتا دیا تھا کہ جمعے کی تقریر کل کے آنے والے اجتماع کی تقریروں کا اور واعظوں کا اس بات چیت کا یہ مقدمہ ہے. سبحان اللہ. پنجابی میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ بنیاد تھی اب اس پر بات ہوگی. سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ آسان سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ لیں وہ تھڑا بن گیا تھا اب اس پر تعمیر آسان ہے. سبحان اللہ. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ولی بنتا کیسے. جی سب کا چاہتا آنے والا میرے ہاتھ چوم لے, میرے دست کا بوسہ لے لے, میرے کپڑوں کو چومنے لگے, میری پیشانی کو چومنے لگے, میری پیٹھ کو چومنے لگے, میری کلائیوں پر بوسہ دینے لگے, میری رانوں پر بوسہ دینے لگے, میری پیڑھڑیوں پر بوسہ دے, میرے قدم چومے. یہ ایک ایسی تمنا ہے, اس کا سرکل اگر یوں کہا جائے کہ ساری کائنات پر غالب ہے, اگر انسان گنے جائے تو ہر انسان کی طبیعت اسی بات پر مچل رہی ہے کسی طریقے سے مجھے وہ مرتبہ میں ہاتھ آ جائے. مرشدان گرامی کا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا, ان کو بات بتانا, بات سمجھانا, عمل کرنا نہ کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بس میں, یہ بات غلط ہے. بس اللہ نے ہر آدمی کو دیا, اچھائی اور برائی کو بس اللہ نے ہر آدمی کو دیا. بس صاحب میرے پاس بھی آتے ہیں, میرے لیے دعا کر دیں, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, بے بس ہو. میں نے کہا آپ نے روٹی کھانے کی تو کبھی دعا نہیں کروائی کہ میرے لیے روٹی کھانے کی دعا کر دیں, میں بے بس ہوں. بچوں کو ملنے کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بے بس ہوں, میرے لیے دعا کر دیں, گھر جا کر بچوں کو مل لو. ہاں جی, بیگم کو دو کہہ دو, دو اس کی سن لو. ماں کو دو کہہ دو, دو اس کی سن لو. لیٹرین جاتے میں تو نے کبھی چھٹی نہیں لی جیسے طالب علم لیتا.
پانی پینے میں تو نے نہیں کہا دعا کر دے میں پانی نہیں پی سکتا لہذا میرے لیے دعا کر دے میں پانی پی. صرف دو چیزیں نماز اللہ کی یاد اور رسول پر درود و سلام. مجھے اس کی توفیق نہیں معاذ اللہ نقل کفر کو فرمائش. کس قدر کمزور اور بےہودہ بات اور یہ بڑی خوشی سے کہتا ہے. ایسا ممکن ہے کسی کے اعمال بد نے اسے غرق کر دیا ہو اس سے وہ توفیق چھن گئی یہ تو ممکن ہے. لیکن ہر آدمی یہی ایک بات سنے سنائے ایک دوسرے سے تکرار کرتا جا رہا ہو تو ڈوب مرنے کی بات ہے. دیکھنے کے لیے اجازت نہیں مانگی, چکھنے کے لیے اجازت نہیں مانگی, ہاتھ ڈالنے کے لیے اجازت نہیں مانگی, مکان بنانے کو اجازت نہیں مانگی. اگر جب جی میرے لیے اجازت دے دیں, جی میرے لیے دعا کر دیں, میں نماز پڑھ. آپ خود سوچیں, اللہ نے آپ کو کھانے کی اجازت دی, آپ کو چھٹی دی, پینے کی اجازت دی, ہاتھ ہلانے کی اجازت دی, آنکھ ہلانے کی اجازت دی. آپ کو پل کو معلوم ہے میری پلک یہ, آپ کو معلوم ہے میری آنکھ کے پوٹے یہ ہیں. ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میرا وجود اس طرح سے, ہر بات اسے معلوم. صرف نہیں معلوم تو یہی ایک بات معلوم نہیں, اس کے لیے دعا کرواتا ہوں مجھے توفیق نہیں. یہ بات سمجھے توفیق کس چیز کا نام ہے؟ توفیق نام ہے ہمت کا ہونا, بس اس کا نام توفیق. جس کو یہ توفیق ہے اسے کچھ کر لینا چاہیے. اور یہ وقت بہت تھوڑا, بڑا ہی مختصر. قیامت کا جو حال ہے وہ قرآن میں مرقوم ہے, ارشادات ربانی میں جا بھی جا مزین ہے. یہی اس کا وجود اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. سورۃ حامیم سجدہ میں ہے, یہ اپنے وجود کے ساتھ بھیڑ جائے گا, مرنے تک جائے گا. میری شکایت کرتا ہے اور میری شکایت کرتا ہے. کیوں نہ کریں؟ جو فرمان بردار ہوتا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ محبت استوار رکھتا, تو یہ تیرے خلاف گواہی دیتا کیوں؟ وجود کا جواب سنا ہے, پھر وہ قرآن میں پڑھیے, پھر دیکھیے. اس کا وجود بول کر کہے گا جس نے کل تجھے بولنے کی طاقت دی تھی اس نے آج مجھے بات کرنے کی طاقت دی. ایک اوپر سے بڑی کبھی میرا لب بھی مرید تو بچے رہے ہیں, ایسا بات ہمیں جانتے کوئی نہیں. میں نے کیا بات کی؟ وجود گواہی دے گا. وجود کسی اور کا نہیں, اپنا وجود, اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں. اور یہ اپنے وجود سے گویا کہ چھپنا چاہتا ہے, اپنے وجود کو دبانا چاہتا ہے, میرے خلاف گواہی نہ دے. مگر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوگا. اور سورہ یاسین میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے, الیوم نختم, الیوم آج کے دن, نختم مہر لگا دیں گے, علی افواہہم ان کے منہ پر.
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ باتیں کرنے لگیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، شہادت دیں گے۔ پاؤں کے لیے تشہد فرمایا، بات کرنے کے لیے ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پاؤں کے لیے نہیں فرمایا وہ بات کریں گے، پاؤں کے لیے فرمایا وہ گواہی دیں گے۔ حالانکہ بات وہ بھی ہے، بات یہ بھی ہے، مگر بات کا فرق ہے۔ ہاتھوں کی بات اور ہے، پاؤں کی شہادت اور ہے۔ تشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہ ہوں گے، کس چیز پر؟ بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کسب کیا، جو کرتوت یہ کرتے رہے، جو اعمال یہ کرتے رہے، جہاں چل کر یہ جاتے رہے، جہاں سے چل کر واپس آتے رہے، وہ اس پر گواہ ہے۔ اگر اس نے وجود سے کوئی کمائی کر لی، نیکیاں جمع کر لیں، وجود کو استعمال کیا اچھی جگہ پر، مال کو استعمال کیا اچھی جگہ پر، دل کو استعمال کیا اچھی جگہ پر، ہاتھوں کو استعمال کیا اچھی جگہ پر، آنکھوں کو استعمال کیا اچھی جگہ پر، زبان کو استعمال کیا اچھی جگہ پر، تو یہ تیرے حق میں گواہی دے گا، پھر تیرے خلاف تو گواہی نہ ہوگی۔ آگے تیری مرضی بھائی، تجھے اختیار، جو تیرا جی چاہے سب کر۔ مائک کلا مائک کر دیں، چلو۔ اللہ جل وعلا جل شانہ۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے۔ ایک اصحابی نے ملنے کو آیا، آپ نے ارشاد فرمایا، تیری آنکھوں سے بدکاری آشکارا ہے، تیری آنکھوں میں برائی کی چشمک ہے، تیری آنکھیں زنا کی غماز ہیں۔ وہ دور کچھ اور طریقہ تھا، وہ جھٹ بولا، اس نے کہا امیر المومنین آپ پر وحی آنے لگی ہے، آپ پر وحی آنے لگی، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا وحی کا دور تو گزر چکا، فراست مومنانہ بھی کوئی شے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ گویا نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قابل بنا دیا تھا، ان کی نظر اس درجہ اکثیر تھی، اس درجہ ان کا مشاہدہ کھلا تھا کہ وہ صحابی خود پکار اٹھا کہ امیر المومنین ایک بی بی پر میری نظر پڑ گئی، بس میں نے اس کو تاڑ لیا، ہوا ہوایا کچھ بھی نہیں، صرف دیکھا ہے۔ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے النظرۃ الاولیٰ لکا والثانیۃ علیکا، النظرۃ الاولیٰ، جو پہلی نظر ہے کوئی پوچھتا نہیں اس کی، پڑ گئی تو پڑ گئی۔ النظرۃ الاولیٰ لکا، وہ پہلی نظر تو تیرے لیے بس پڑ گئی، پڑ جائے کوئی بات نہیں۔ واہ قربان جو سیدہ آمنہ تیرے لال پر صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی چھٹی دی ہے، بڑی چھٹی دی، پہلی نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں، دیکھ لے۔ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ، اور دوسری نظر تجھ پر وبال ہے،
بے شک پہلی تو ویسی اٹھی جہاں اس کا جی چاہا پہنچ گئی. اگر دوسری تو نے دیکھ لی اب تیرے لیے یہ وبال جان ہے، تیری پکڑ ہو گئی اس میں، اللہ اکبر تو اس سے پوچھ تاچھ ہو گیا. یہ جو بہت سے لوگ نماز پڑھتے میں بعض لوگوں کو دیکھا دیکھی نئی نمازوں کے طریقے، اجتہاد کا دروازہ بھی بند نہیں نہ جی ہوا ہے، شیطان کا دروازہ بھی کھلا ہے. کہتے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. اب نمازوں میں نیت بات کے اوپر دیکھتے ہیں. ان اللہ کے بندوں کو کون بتایا کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مأوى و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے تو خود ارشاد فرمایا. کس کے لیے؟ نظر اٹھانے والے کے لیے نماز. وہاں اللہ کو اختیار ہے، جہاں اس نے نظر اٹھائی وہی اچھلے، اس کی نظر کو ختم کر دے، اس کی بینائی جاتی رہے، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دی جائے. اس نے گستاخی کی ہے. جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا. کھڑے ہوئے اچانک اس نے اپنے گریبان کی طرف جھانکا اور یوں ہاتھ لگایا. کیا اس نے کچھ نہیں، کہا بھی اس نے کچھ نہیں. جہانگیر نے وزیر کو ڈانٹا، میں شرم کر میرے سامنے کھڑا ہو کر اپنے گریبان پر ہاتھ پھیرتا. دور ہو جا میرے پاس سے، تجھ میں شرم حیا نہیں؟ عدالت میں کھڑے کوئی عدلیہ کا منصف جج اپنے سامنے کسی کو کرتب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاتھ پاؤں مارنے کی اجازت نہیں دیتا. مگر ہماری جٹھائی ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ بارگاہ الہیہ میں کھڑے ہیں اور حرکات کیے جا رہے ہیں. خارش ہو رہی ہے، کبھی آنکھ کھجا رہے ہیں، کبھی بغل کھجا رہے ہیں، کبھی کمر کھجا رہے ہیں، کبھی ران کھجا رہے ہیں، کبھی پنڈلی کھجا رہے ہیں، کبھی ہاتھ کان کو جا رہا ہے، کبھی سر میں جا رہا ہے، کبھی کان میں جا رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ نماز میں صرف 3 بار حرکت کی اجازت. کتنی؟ 3 بار. یہ صحت مند آدمی کی بات ہے. جو بیمار ہوگی پھر جو بھی کرے بیچارہ اس کے لیے رعایت ہے. 3 بار صرف خارج کر سکتے، اس سے زائد نہیں کر سکتے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، پھر ایسی نازیبا حرکت کرنا، اور پھر اس کو یہ کہنا میں نماز پڑھ رہا تھا. میں تو عبادت میں مصروف. کس چیز کی عبادت میں مصروف تھا؟ آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو پڑھو نماز، کما جیسا، رأیتمونی تم مجھے دیکھتے ہو، اصلی یوں نماز پڑھ دو. کیا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں حرکات تھی؟ کہیں پڑھا سنا کسی نے؟ ظہر کی نماز میں مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، دیر ہو گئی، اٹھے نہیں، اللہ اکبر نہیں فرمایا. خاصی دیر بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، مقتدی بھی اٹھ گئے. آپ نے سلام پھیرا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی نیا حکم آ گیا یا سجدے لمبے ہو گئے؟
حضور صلی اللہ علیہ مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ سجدہ لمبا ہوا ہے نہ کوئی نیا حکم آیا ہے. میرا نواسا حسین میری پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے سوچا کہ بچہ ہے اگر اٹھ گیا تو اس کو چوٹ نہ لگ جائے. میں اس ڈر سے نہیں اٹھا میرے بیٹے کو چوٹ نہ لگ جائے. امت نے جو ان کا حشر کیا ہے جو ان کا حلیہ بگاڑا ہے جو ان کا حال کیا ہے اس پر کہتے لعنت نہ بھیجو. کیا بھیجے وہ ہمیں بتاؤ پھر کیا بھیجے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سجدہ لمبا کریں اور آپ حیران ہوں گے کہ جماعت ہمیشہ فرضوں ہی کیوں ہوا کرتی ہے. فرض نماز کا سجدہ اس نبی نے لمبا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں حکم ہے اگر تمہیں نبی بلائے تم نماز فرض کی نیت پاؤں چکے توڑ کر بھاگ کر حاضر ہو جاؤ. جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ماں باپ کے لیے نوافل کا حکم ہے چھوڑ دو سنن کا حکم ہے چھوڑ کر ماں باپ بلائے تو جھٹ سے چلے جاؤ مگر فرضوں کا یہ حکم نہیں ہے. ماں یہ صرف نبوت کے لیے حکم ہے. ہم نے جو اس نماز کے ساتھ حال کر رکھا ہے وہ قابل حیرت ہے. نہ نیت باندھنے کا پتہ نہ قیام کا پتہ چلتا ہے نہ رکوع کا پتہ چلتا ہے نہ سجدے کا پتہ چلتا ہے نہ تحیات کا پتہ چلتا. ہاں کچھ تھوڑا عرصہ ہوا ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے ایک بڑا ضروری مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. میں بہت دور تک گیا مجھے کسی نے بتایا نہیں. میں نے کہا وہ کون سا مسئلہ ہے جو تجھے بتایا نہیں اور یہ جنگل بھی آبار میں بتاؤں گا. میں کون سا ایسا مسئلہ تیرا پھنس گیا بتا کیا ہے حکم کر. اس نے کہا جی خسرے کو زمین کتنی جاتی ہے. مولوی صاحبان یہی ہو واپس چلے گئے ہو. کہتے خسرے کو زمین کتنی جاتی ہے بھائیوں میں. میں نے کہا تیرا کوئی بھائی ہے تیرا کوئی عزیز خسرا ہے کون ہے. کہیں کوئی بھی نہیں. میں نے کہا تجھے اس کی ضرورت کیا ہے. اس نے کہیں سن لیا شیطان نے کہ یہ مسئلہ کسی مولوی کو آتا نہیں. اس نے خسرا لا کر مولویوں کے آگے کھڑا کر دیا. اس نے کہا بتاؤ جی کیا حکم ہے. اب میں ہی آپ سے پوچھ لوں بتاؤ کیا حشر ہے. دو اس کا جواب. سن لو کہیں پھنس جاؤ گے پھر جان چھڑانی آسان ہوگی. کہتے مرشد کو یاد کرنا شرک ہے پھر آئے گا تو یہی یاد. سبحان اللہ. اللہ اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے گا جب بچہ پیدا ہوا تھا اس کے نیچے کا حصہ زیادہ بچوں کی طرف مائل تھا یا بچیوں کی طرف مائل تھا. اگر بچوں کی طرف زیادہ مائل تھا تو بھائیوں جیسا حصہ ملے گا. اگر بچیوں کی طرف زیادہ مائل تھا تو بچیوں والا حصہ اس کو ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ مسئلہ خسروں میں پھنس گئے تو حال حشر کر لیں گے. اللہ میں نے کہاں سے بات بدلی تھی.